Nations Global Compact Initiative. Our world-class facilities are focused on research and development to improve our products every day. Let's build a better future together. السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پاک نیوز پاکستان کی آواز اور میں ہوں محمد اسد شاہد۔ آج میں جس پرسنالٹی کے ساتھ موجود ہوں ان کے لیے یہ فکرہ کہنا ہی غیر مناسب ہوگا کہ مشہور و معروف، ہی از اے ریزیلینس، ہی از اے ٹائکون ان ہز وینچر۔ ایسی جرنی جو گجرات شہر کو پراؤڈ کراتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ گجرات جیسے قصبہ نما شہر میں بھی پوٹینشل ہے۔ انہوں نے ایک مثال قائم کی، ہارڈ ورک کی، ایک جرنی انہوں نے کی، پوری اپنا ٹائم دیا، ایک ایک سٹیپ۔ آپ جیسے ہی آپ ان کا نام سنیں گے آپ لوگ بھی اس چیز کا گواہ ہو جائیں گے کہ میں بات کر رہا ہوں جناب محمد افضل گوندل صاحب کی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم۔ سر گجرات شہر کے لیے جو آپ نے کاوش کی، یہ ماشاءاللہ اتنا ہم دیکھتے ہیں سیٹ اپ اور سارا سلسلہ کار، آپ کی ایک جرنی ہے اس کے پیچھے، جرنی آف ہارڈ ورک اینڈ ہارڈ شپس اور کافی زیادہ قربانیاں۔ جی جی۔ تو سر کوئی ایک ایسا ایونٹ یا واقعہ بتائیں کہ جہاں پہ آپ نے کبھی زندگی میں ڈاؤن فیل کیا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ نے پوچھا تھا، میں نے آپ کو کہا ہے ملک کی جو صورتحال ہے اس میں، اور آپ کو ہر طرح کا جواب ڈسکس کرنا چاہیے تاکہ اس ملک کو اس بحران سے نکالنے کے لیے اگر کسی کے پاس کوئی وے آؤٹ یا سینس ہے تو اس کو شیئر کرے لوگوں کے ساتھ۔ اتنے اچھے ملک میں، اتنے خوشحال اور امیر ملک میں ہم کنگال ہو گئے، ہماری معیشت گر گئی، ہمارے لوگ یہاں ڈونکیاں لگا کے باہر بھاگ رہے ہیں، بھوکھا بھی بندہ بھی بھاگنا چاہ رہا ہے، امیر آدمی بھی یہاں سے بھاگنا چاہ رہا ہے۔ تو اس صورتحال میں اگر ہم کوئی ڈسکس بھی نہیں کریں گے، کوئی سوال چھپائیں گے، پھر ہم ترقی کا راستہ نہیں پکڑ سکتے۔ ڈسکشن مینس ڈیولپمنٹ۔ آپ ڈسکس کر رہے ہیں، میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں، اس میں نیشن کے لیے انٹرنیشنل لیول تک بھی آپ کی کوئی نہ کوئی سجیشنز جائیں گی تو آپ کا حل نکلے گا۔ ملک کی سر آپ نے بات کی، پیٹریوٹزم کتنا کم ہو گیا آج کل کی یوتھ میں یا پولیٹیشنز میں یا بیوروکریٹس میں؟ لیکن جو سنگل سلوشن ہے نا فار دی ہول نیشن، کہ ہر حالت میں پوری قوم کو ایک پیج پہ آنا ہوگا ترقی کرنے کے لیے۔ جس میں جتنی اکائی ہیں اس ملک کے ساتھ جو منسلک ہیں، جو ان کی ترقی کا راستہ کھول سکتی ہیں، اس میں ایک تو ہمارے ادارے ہیں۔ ادارہ جاتی مضبوطی کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ بچے جائے کہ ہم اس کو اداروں کے اگینسٹ صبح سے شام تک ایسی تبلیغ کریں کہ اداروں سے لوگ نفرت کرنے لگیں۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم اداروں کی اصلاح کے لیے اچھا پروگرام دیں، اصلاح کے لیے، بہتر سوچ کے لیے، بہتر انفارمیشن کے لیے، بہتر پلاننگ کے لیے لوگوں کے ذہن میں چیزیں آئیں گی۔ کیا سمجھتے ہیں سر یہ جو ایٹ ون پیج ہر بندہ یہ بات کرتا ہے ہمیں ایک پیج پہ ہونا چاہیے، یہ ایک پیج پہ نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کب سے ہم ڈفرینٹ پیجز پہ ہوئے، یہ تھوڑا سا سر بتائیں۔ نہیں ہوئے تو اس کا رزلٹ ہم نے دیکھ لیا۔ ہمارے ہر چوک کے اوپر جوان بچیاں بھیک مانگ رہی ہیں، کسی بھی فیکٹری کے اندر، کارخانے کے اندر رونق نہیں ہے، امپلائمنٹ نہیں ہے۔ اور جو چند لوگ کارخانے چلا رہے ہیں، میں ان کو سیلوٹ کرتا ہوں کہ وہ وقت کی اس مشکل کے ساتھ بھی ملک کے ساتھ کھڑے ہیں اور صنعت اور تجارت کا پہیہ گھما رہے ہیں۔ وہ وقت کے ولی ہیں اور تعظیم کے لائق ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو رزق حلال کا کلچر بچھاتے ہیں اور پھر ملک کی معیشت سنبھلتی ہے اور ملک کی رسپیکٹ بحال ہوتی ہے۔ رزق حلال کا کلچر صرف چند لفظوں پہ مشتمل ہے۔ وہ روزی جو محنت اور ایمانداری سے کمائی جائے جس میں استحصال نہ ہو۔ اگر استحصالی کلچر کی روزی بچھا دیں اور محنت اور ایمانداری کے کلچر کو اڑا دیں تو پھر آپ کا جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بھی ابتر ہو جائے گا۔ اور ہر کلومیٹر پہ ڈکیتی ہو رہی ہے، ہر کلومیٹر پہ چوری ہو رہی ہے، ہر کلومیٹر پہ اغوا برائے تاوان ہو رہا ہے، اور کسی بچے کو پڑھ کے ہیرو بننے کا خواب جو ہے نا وہ مکمل طور پر ذہن سے نکلتا جا رہا ہے۔ لوگ یہاں سے بھاگ رہے ہیں، کشتی میں بیٹھتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، بچے والدین بیچارے روتے رہ جاتے ہیں اور بچے ان سے سنبھلے نہیں جاتے، اس لیے کہ بچوں کو
کسی کالج یونیورسٹی میں یہ پڑھایا جائے کہ یہ وہ ملک ہے جس میں 1917 میں اس انڈو پاک کا ₹1 اور امریکہ کے $13 تھے، اور آج ہم 280 پہ جا کے بلکہ اس سے پلس پہ کھڑے ہوئے ہیں. اس کو ضرب دیں پہلے 13 سے اور پھر 280 سے، تو تقریباً 3600 گنا ہم نیچے چلے گئے. سر آپ نے بات کی ایجوکیشن سسٹم کی. ایجوکیشن سسٹم ہم دیکھتے ہیں کہ لاسٹ 3 ڈیکیڈ سے اٹس ریئلی کولیپسڈ، کافی بدحالی کا شکار ہے. ایک وہ میمورائزیشن کی دوڑ لگی ہوئی ہے، نمبرز اینڈ آل دیٹ. تو اساتذہ کے اندر ایسا کیا آ گیا چینج کہ وہ مورل ٹریننگز کرنا بھول گئے، پیٹریوٹزم کا درس دینا بھول گئے کہ آپ کا ملک ہے، اس کے ساتھ محبت کریں، یہ آپ کا دین ہے، اسلام ہے. یہ آہستہ آہستہ ہم گراف سے گرتے گئے. ایجوکیشن دی جاتی ہے، اس کے بدلے میں پیسے لیے جاتے ہیں. ایجوکیشن سے پہلے ایک چیپٹر ہوتا ہے موٹیویشن، موٹیویشن کے بعد ایجوکیشن ہوتی ہے، پھر ایجوکیشن کے بعد پریکٹیکل ایجوکیشن ہوتی ہے، پھر اس کے بعد لوگوں کی یوٹیلائزیشن ہوتی ہے. اگر وہ بندے کہیں استعمال میں نیشن میں نہ ہی آئیں گے آپ کے پاس، تو وہ بندے ڈسکریج ہو کے سمجھیں گے کہ ہمیں تو پڑھنے کا کچھ فائدہ نہیں ہوا، اور ہم اس سارے کام سے فرار اختیار کریں تو ہمارے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے بہتر ہے. اور پریکٹیکلی ہے بھی ایسے ہی، جہاں سے بچہ بھاگتا ہے سیدھا امریکہ میں جا کے ٹیکسی چلاتا ہے، جہاں سے بچہ بھاگتا ہے سیدھا یورپ میں جا کے برتن دھوتا ہے ہوٹل کے، اور اس کے بعد وہاں سے اس کو ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے کہ یہاں سے پیسے اس کو زیادہ ملتے ہیں، یہاں نکما ہوتا ہے وہاں جا کے کام کرنے لگ جاتا ہے. اگر یہاں کام کرے جس ملک کے اندر ہم نے کام کیا تو اللہ نے بہت زیادہ برکت کی، ہماری سوچ سے بھی زیادہ برکت کی ہے. مطلب کہ وہ کام جو ہم یہاں کرنا غیر مناسب سمجھتے ہیں وہی ہم وہاں پہ جا کے کرتے ہیں جسٹ ٹو جنریٹ ریونیو. یہاں ہم ساری انرجی اسی پہ لگاتے ہیں کہ 6 پڑھ کے کی کریں گا، چلیے امریکہ چل کے ٹیکسی چلانے، 6 پڑھ کے کی کریں گا، چل یار یورپ جا کے پانڈے تو نہیں ہوٹلاں دے، چل یار ابے نے تو جا کے دبا دے، میں جا کے ابے نے دبانا، کلا آدمی وہ بیچے تو 2 کلے وہ بیچے تو میں ابھی باہر نکل جاؤں گے، بس نہیں کام میں طرح. اس کیوں ہوا یہ سارا؟ اس لیے کریٹ ہوا. اچھے ٹیچر کیوں نہیں رہے، اچھی ایجوکیشن کیوں نہیں رہی، لوگوں کی ویلیو ایڈیشن کرنے کا کلچر ختم کیوں ہوا؟ اس لیے کہ یہاں پر جو ارتقاء کی ترتیب ہے، ترقی کی ترتیب ہے، ڈسپلن، صحت، تعلیم، تربیت، اس کے بعد قدرتی وسائل، اس کے بعد پروجیکٹس، یہ کھیلتے ہیں لوگ تو پھر ادارے خوشحال ہوتے ہیں، ملک خوشحال ہوتے ہیں، پھر پوری نیشن جنریشن خوشحال ہوتی ہیں. جب ایک قوم ہے نا، اس کے بعد ڈگریاں اور کچھ کر نہیں سکتی، بے بس ہے، اس کا مطلب وہ ان پڑھ قوم ہے. ان پڑھ جو قوم ڈالر ارننگ نیشن ہے، پیسے کمانا جانتی ہے، رزق حلال کا کلچر بچھانا جانتی ہے، ترقی کرنا جانتی ہے، اس کو لوگ پڑھا لکھا کہتے ہیں. اسی خطے کا میں آپ کو مثال دے رہا تھا کہ 1917 میں ₹1 کے $13 ملتے تھے. اس وقت ہمارے والدین اپنا کھاتے تھے، اپنا پیتے تھے، اپنا پہنتے تھے. اس وقت ہمارے والدین صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر لیٹ تک وہ کام کرتے تھے، مشقت کرتے تھے، اور وہ بیمار بھی نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ وہاں کام کرتے تھے. اور ان کا لاڑ مکالے کے مطابق ان کا کلچر اتنا اچھا تھا کہ قتل کا راضی نامہ بھی 4 بابے بیٹھ کے کراتے تھے، وہ چند منٹوں میں ختم ہوتا تھا، پھر دوبارہ جھگڑا نہیں ہوتا تھا. کوئی چیز امپورٹ نہیں کرتے تھے، ان کے اوپر کوئی قرض نہیں تھا، تب خوشحال تھا یہ کہتا. اب جب بینکوں کی مار میں یہ آیا ہے، جیوز نے اس کو ایسے جکڑا ہے سود کے نظام میں، ان لوگوں نے اپنا کام چھوڑ کے اس کام میں الجھ گئے بیچارے. جن کے پاس بچا کھچا پیسہ بینک میں دے کے منافع لیتے ہیں، جن کے پاس وہ صورتحال بہت مخدوش ہے، وہ جا کے لون لے کے کام چلانا چاہتے ہیں. مطلب کہ سر دین سے دوری بھی اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. لیکن یہ ہے کہ سینس آف اونرشپ لوگوں کی کم ہو گئی ہے. جو سینس آف اونرشپ، آپ اپنے مٹی کو اون نہیں کرتے، اپنے ملک کو اون نہیں کرتے، اپنے اداروں کو اون نہیں کرتے، اپنے بچوں کو اون نہیں کرتے. جب آپ اون نہیں کریں گے تو پھر وہ بچے جو خوراک سے پلتے ہیں، وہ درخت اور جانور جو خوراک سے پلتے ہیں وہ نہیں پلیں گے، اس لیے کہ اس سے مالک کی پیار والی شفقت والی آنکھ نہیں ہے، اس کی آنکھ سے وہ پلیں گے اگر اس طرح کا کلچر بنایا جائے. ایون کہ سر یہ جو سم ٹائمز ہم مذہب کو بھی اون نہیں کرتے، ہم نے مانا تو ہوا ہے لیکن دیر از نو پریکٹیکل. ہم مذہب کو اون کرتے ہیں، نہ ایسٹرن کلچر کو اون کرتے ہیں. جو کلچر ہمارا اسلام کے بالکل کلوز تھا، یہاں ہندو اور سکھ کی بیٹی بھی بے پردہ نہیں تھی، بے حیا نہیں تھی. یہاں پر ہم نے ابھی تو ایک نیا کھیل شروع کر دیا کہ جہالت کی انتہا ہے، بچوں کے ہاتھ میں ٹیلی فون ہے اور سارا دن تیری مان تیری بہن کا کلچر نیا چلایا ہوا ہے. پتہ نہیں اس سے کیا نکالنا ہے.
اور یہ ٹول تو کسی جاہل قوم کے ہاتھ میں نہیں جانا چاہیے، یہ سویلائز لوگوں کے ہاتھ میں جانا چاہیے کہ ایک میسج آپ کا کتنے جگہ پہ اثر چھوڑتا ہے، یہ آپ کو سوچنا چاہیے. اس میں نفرت کے اوپر اس کو استعمال نہ کریں. ساری جماعتیں پاکستان کی جماعتیں ہیں، سارے ادارے پاکستان کے ادارے ہیں، بجائے ان میں تفرقہ ڈالنے کے اور گالی گلوچ کرنے کے خوبصورت طریقے سے جناب کہہ کے اس کا نام لیں، جی کہہ کے اس کا نام لیں، اور ایک اچھا کلچر بنے گا. لیکن یہ بچوں کو سب سے پہلے تو ماں کی یونیورسٹی سے بچے چھوٹ گئے، باپ کی یونیورسٹی سے چھوٹ گئے. کہ چنگیر ہوتی تھی وہاں بیٹھ کے کھاتے تھے، وہ کلچر ہمارا مشرق کا تھا، اس سے ہم باہر نکل گئے. اب ایک بندہ لا رہا ہے پیزا ایک کمرے میں کی سیٹ کے لے جا رہا ہے، دوسرا بندہ جناب برگر لا رہا ہے دوسرے کمرے کی سیٹ کے لا جا رہا ہے، تیسرا بندہ بھوکا مار رہا ہے باہر رہا ہے تو اس کو بیچارے کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ کلچر آپ کو الٹیمیٹلی نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جا رہا ہے. لائک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈوم کی طرف لے کے جا رہا ہے بڑی سپیڈ سے، کہ اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے، یہ تباہ کاری کی طرف ہی لے کے جا رہا ہے. دیکھیں کبھی بھی آپ ایک گھر میں جب خرابی ہوتی ہے نا، اس میں کون ذمہ دار ہوتا ہے؟ اس گھر کا ابا، پیرنٹ. پھر آپ جو بھی پیرنٹ اس کنٹری کا ہے اس کے اوپر یہ سوالیہ نشان ہے کہ یہ لوگ بھوکے کیوں مر رہے ہیں، اس قیمتی مٹی کا لوارث لوگوں نے کیوں بنا دی ہے، اتنے قیمتی پانی تھے یہاں پر، اس کو خوشحالی کا سفر کیوں نہیں ہم نے اپنایا، اتنے اچھے قد والے لائق مضبوط لوگ تھے، ہم نے کس کام میں اس کو لگایا. کیا کرپشن اور میگا کرپشن ہی ہمارا مستقبل ہے، یا ہم نے کوئی رزق حلال کا کلچر بچا کے اس ملک کو دوبارہ سیدھا کرنا ہے، ترقی کی طرف لے کے جانا ہے. سر کمنگ بیک ٹو گوندل گروپ آف انڈسٹریز، یہ ایک جو آئیڈیا تھا کہ تیار چھتیں، اس کی سر کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ دیکھیں میں جو ذاتی طور پہ نا، جو ڈگری ہوتی ہے نا سب سے قیمتی ہوتی ہے احساسات کی ڈگری. اس کے بعد جو ایک بندے نے میرے ساتھ کچھ 4-5 سال پہلے کام پوچھا، کہتا ہے جی وہ آدھا گھنٹہ پوچھا رہا، کہتے ہیں پلوان جی کتنا پڑھے ہو؟ میں کہا جی میں پوکھ یونیورسٹی کا گریجویٹ ہوں. پوکھ یونیورسٹی کا گریجویٹ. احساسات، اور دوسرا آپ کو محرومی جب تک نہیں ہے نا آپ کسی مشن سے لڑتے نہیں لڑتے ایسے ہی. اور اس خطے کی ترقی نہ کرنے کی وجہ ایک مین یہ بھی ہے کہ یہاں سے ان لوگوں کو روٹی ٹوٹی پھوٹی ملتی ہی رہی ہے، غیرت کی ملی ہے یا بغیرتی کی ملی ہے، وہ کھاتے رہے ہیں. اس وجہ سے ان لوگوں کو محرومی آئی نہیں. لکھا ہے شیر شاہ سوری نے جب مرگ بستر پہ تھے تو ان سے پوچھا کہ آپ کی کوئی نامکمل خواہشات؟ تو اس نے کہا جی 2. پہلی یہ ہے کہ میں نے دلی سے کابل تک روڈ بنائی تھی، کابل سے حرم تک بنانا چاہتا تھا، مجھ سے نہیں بن سکی. میں دل کرتا ہے میں اٹھوں اور وہ روڈ بنا دوں. اس نے کہا جی دوسرا اس نے کہا جی یہ جو جتنے پنجاب کے لوگ تھے جہاں سے میں گزر کے آگے جاتا تھا، میں مر کے بستر سے اگر مجھے اللہ اٹھائے تو میرا دل کرتا ہے کہ ان کو میں ساروں کو قتل کر ان کے بچوں کو بھی تحت کر دوں. میں پوچھا جی اتنا غصہ کیوں ان لوگوں کے بارے میں آپ کو؟ کہتا ہے یہ بے ضمیر لوگ ہیں جو قاتل جابر ظالم ان کے اوپر آتا ہے، اس کے ساتھ لگ کے ادھر چلے جاتے ہیں، جب آپ ادھر چاہتے ہیں واپس اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اسے فل معاونت کرتے ہیں. یہ کچھ غیرت رام کی چیز ہو تو جس طرح خطہ اللہ نے ہمیں دیا نا، اس کا ہمیں دنیا میں بھی جواب دینا پڑے گا، آخرت میں بھی جواب دینا پڑے گا. ایسے ہی سر بالکل صحیح. نفیس مٹی، نفیس لوگ اور نفیس پانی، بہترین اور 12 ویدر کنٹری، لیکن بدبختی سے ترقی نہ کرنے کی مین وجہ یوٹیلائزیشن نہیں. اتنے خوبصورت خطے کو ہم نے ویسٹ برباد کیا ہے. ایسے ہی. ہاں جہاں انڈیا نے اسی طرح کے پنجاب سے ہم سے 3 گنا زیادہ ییلڈ نکالی ہے، ہم اپنے پنجاب میں 1 گنا ییلڈ نکال رہے ہیں. اگر 1.5 گنا بھی نکال جائیں تو ہم 3 ملکوں میں شمار ہو سکتے ہیں. سر آپ نے بات کی کہ جب تک انسان کے اوپر خود نہ بنے، اس کے اندر احساس نہیں آتا، تو یہ وہ بیچارے لوگ جن کے اوپر بنی ہوتی ہے اگر وہ ترقی کر جاتے ہیں تو وہ تو کوئی نہ کوئی کردار ادا کرتے ہیں. لیکن ریاست اور ادارے کس حد تک رسپانسیبل ہے کہ جو ڈپرائیوڈ لوگ ہیں، انڈر پریویلیجڈ لوگ ہیں، انفارچونیٹ لوگ ہیں، ان کی کوئی داد رسی کی جائے، ان کو بیسک رائٹس دیے جائے. ان حالات میں جب جدوں پیا براجا ملک تھے تو گم ہویا بادشاہ، اس دور میں جو خوشی کی خبر یہ ہے نا کہ ہم نے اس ملک میں بہت اچھی ترقی کی ہے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میرے ساتھ اتنی اچھی ٹیم ہے جس نے پاکستان پورے کو بنانے کا چیلنج سنبھالا اور بنا کے بتایا. ماشاءاللہ. یہ
ملک کی مٹی کی قابلیت ہے اور ملک کے لوگوں کی قابلیت ہے کہ جہاں تک ہم پہنچے. اگر انڈیویجول گروتھ ایک بندے کی، میرے جیسے کی ایسے پاسبل ہے کہ ایک بندہ ہمت کرے وہ ترقی کر سکتا ہے. میرے جیسے کوئی بچہ اور بھی اٹھے وہ کر سکتا ہے. میرے سے کم تعلیم کے بچے، میرے سے زیادہ تعلیم کے بچے میرے گاؤں میں بھی بہت سارے ہیں، لیکن یہ عرصہ لوگوں نے پکڑا نہیں ہے. اس ملک میں کھڑے ہو کے، اس ملک سے تعلیم لے کے میں نے ملٹی نیشنل اداروں سے تھوڑا سیکھا. 5-6 سال پہلے کام کیا. میرے پاس فیسیں معاف تھی 8ویں میں 10ویں میں. 10ویں میری آدھی فیس معاف ہوتی، ٹیچر جیب سے ڈالتے تھے. 6 سال میں نے نوکری کی. جب کام کیا تو آہستہ 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 شعور آنے لگا. پھر میں کراچی میں گیا. کراچی میں میمنوں کا شگرد ہوں. جو 4 قوم ہے نا پاکستان کی، 5 میمن، مارواڑی، کھوجا، بوری، چنوٹی، شیخ، انہوں نے پاکستان کو بنیاد رکھی، ترقی کی. ہمارے ان علاقوں میں یہ بزنس کمیونٹی تھی ہاں، ان علاقوں میں وہ چیز آئی نہیں ہے. اچھا. ان علاقوں میں چدراہٹ کا کلچر ہے. وہ کمی اور جناب بچے کو باہر بھیجنا ہے، وہاں سے ڈالر آنے ہیں، جناب اپنے مسائل میں زمین خریدنی ہے، پھر ایک مکان بنانا ہے، پھر پڑھی لکھی بچی سے اس کی شادی کرنی ہے، پھر مسلی رکھنے ہیں، پنیاں مالش کرنے کے لیے، اوپر ڈالنے کے لیے، پھر جناب ہمسائے سے جھگڑا کرنا ہے، خود بھی جیل میں چلے جانا ہے، اس کو جیل میں لے جانا ہے. پھر بچے کھسے پیسے آپ کسی کے پاس ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ؟ جناب پہلے سی این جی اسٹیشن لگا رہا تھا، اب مارکیٹ بنا رہا ہے. کوئی پتہ نہیں کہ جس میں ریونیو بھی نہیں ملتا، لائک ویژن کوئی نہیں ہے. چودھری جہاں تک ہے نا، چودھری ہے، چودھ ہری کا لفظی معنی ہے. چودھ کا معنی چادر، ہری کا معنی ہری کرشن ہری رام. اللہ تعالیٰ کی وہ چادر جو کسی کو پردہ دے سکے، عزت دے سکے، اس کی عزت نفس کی حفاظت کر سکے، اس کے رزق حلال اس کے منہ تک، دروازے تک پہنچا سکے، اس کو چودھری کہتے ہیں. جو بجائے لوگوں کے کپڑے اتارے اور منہ سے نوالے چھینے، ان کے بیسک رائٹس بند کرنا، الٹا ترجمہ ہم نے کر دیا. الٹا ترجمہ ہم نے کر دیا. ایک سر وہ قول ہے آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، کیا وہ اس سوسائٹی میں کرتا ہے سوٹ؟ وہ بیٹھتا ہے یہاں پہ نہیں، پورا؟ سولوشن دیکھو، یہاں تو سولوشن نہ ہو نا. ہاں، تمام ادارے، شروع سے بات کی تھی، تمام ادارے، تمام پولیٹیشین، تمام سول سوسائٹی، تمام ٹیکنوکریٹس ایک خوبصورت گول میز رکھیں، اس کے اوپر کرسیاں ڈالیں اور چائے پئیں، اور یہ ایک اپنے آپ کے اوپر سوال کریں کہ یہ خوبصورت خطہ اللہ نے ہمیں دیا تھا، ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے یہی کچھ کرنے جانا ہے یا کچھ خدا کا خوف کر کے اس کو سنبھالا؟ لائک اکارڈنگ ٹو یو دیر از سولوشن. نہ تو دیکھو 4 اکائیاں میں نے بتا دی، 4 اکائیاں گول میز میں بیٹھیں، اس کا حل تلاش کریں. اس سے عوام کو کوئی غرض نہیں ہے. عوام نے تو سارے نظام برداشت کر لیے، یہاں تو ماشاء اللہ بھی 3 ہم نے برداشت کر لیے، جمہوری کلچر بھی برداشت کر لیے. سب کچھ کرنے کے بعد ہم یہی ڈھونڈتے رہے کہ یا اللہ غریبوں کو روزی کسی طرح سے مل جائے. اگر دارے اور سیاستدان سارے مل کے بھی، اگر سول سوسائٹی، ٹیکنوکریٹ مل کے سارے اگر رزق حلال کا کلچر عوام کے لیے وضع کر سکتے ہیں، عوام کو کوئی اعتراض نہیں اس میں. ایسے ہی ہے. اگر وہ آپس میں ٹورنامنٹ لڑائی رکھے ہیں، وہ اس کے لیے وہ ہوگا جی تم میری ٹانگ سے گزرو، ہوگا تم میری ٹانگ سے گزرو، اس کلچر سے عوام کا کوئی کنسرن نہیں ہے. کوئی کنسرن. عوام کو تو روٹی چاہیے کھانے کے لیے، حلال کی مزدوری چاہیے کرنے کے لیے، اور جہاں حلال کی مزدوری نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ عورتیں روڈوں پہ چڑھ کے مانگیں گی، کس طرح مانگ رہے ہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی نے لکھا تھا کہ جس ملک میں روٹی مزدور کی مزدوری سے مہنگی ہو جائے، اس ملک میں 2 چیزیں سستی ہوتی ہیں، عورت کی عزت اور مرد کی غیرت. ہم کروا کے بیٹھے ہوئے، ہر چوک پہ ہماری ینگ بچیاں مانگ رہی ہیں. اس کا مطلب ہے ہم آخری کنارے پہ جا کے کھڑے ہوئے ہیں. آخری ہمیں غیرت نام کی کوئی چیز اگر ہم سر، یہ چیزیں پولیٹیشینس کو یا بیوروکریسی میں جو لوگ ہیں ان کو یہ کیوں نہیں نظر آتی؟ وہ وفاق سے باہر ہی نہیں نکلتے، ان کو وفاق کی چمک دمک. جو بندہ میگا کرپشن کا پارٹ ہے نا، اس کو یہ چیزیں کبھی بھی نظر نہیں آئیں گی. جو بندہ رزق حلال کا حصہ ہے نا، اس کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں. یہ نظام بچھایا تھا، اس میں خوبصورتی آئی، اس میں غریب لوگ آگے روٹی کمانے لگے، ملک کو بنانے کا ایک سرٹیفکیٹ ملا، عزت رسپیکٹ ملی. اگر یہ کلچر بچھا کے لوگ اس کو آگے جانا چاہیں تو اس سے اس جعلی چودراہٹوں سے زیادہ رسپیکٹ اس میں مل سکتی ہے. ایسے ہی ہے. یہ ریئل کلچر ہے، وہ کلچر ہے جو ڈکے کلچر ہے، جس کو کہتے ہیں الی لگی ہے، سنگال لگا ہے، جہاں پیڑیاں لگی ہیں. جیسے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو گوروں کی ریت رسم و رواج فالو کر رہے ہیں؟ لائک دے آر فالوئنگ دیئر ٹریڈیشنز جو انہوں نے دیکھا اپنی غلامی میں. یہ وہ بھی کانسیپٹ ہے کہ ہم اچھے اور یہ لوگ برے؟ دیکھیں، آپ گوروں کا لفظ آیا نا، ان کی نقل ہم نہیں کر رہے.
ان کی برطانیہ کی آبادی آج 6.5 کروڑ ہے. ہماری آبادی 2023 کی مردم شماری کے مطابق 25 کروڑ ہے. یہ اس وقت ان کی بہت چند لوگ تھے جو برطانیہ سے یہاں آئے تھے تجارت کا بہانہ لے کر, اور انہوں نے ہند پہ قبضہ کیا تھا. چند لوگوں نے جس کو سونے کی چڑیا کہتے ہیں. کس طرح وہ آئے, کس طرح وہ گھسے, کس طرح انہوں نے قبضہ کیا, کس طرح انہوں نے کمانڈ کیا, کس طرح انہوں نے ڈیولپمنٹ کی, کس طرح ان کے پاس ایجوکیشن ڈفرینٹ تھی. ان کے پاس آکسفورڈ کی ایجوکیشن تھی, ہمارے پاس قلعے کا کلچر تھا. قلعے کے کلچر میں اوپر کے لوگ اوپر اور نیچے کے لوگ نیچے. اوپر والے لوگوں کے لیے کھانے, گانے بجانے, رنگ رلیاں, موج میلے اور شیش مال اور عورتیں, اور نیچے والے لوگوں کے لیے ایڑیاں گوڑے رگڑ کے موت کے دنوں کے انتظار. اتنا ڈفرینس کریٹ کر دیں تو پھر یہاں گورا آپ کا کیا مدد کرے گا. آپ نے ڈفرینس کریٹ کر دیا. اٹس کاز آف دیٹ مغل کلچر. آکسفورڈ کلچر کا وہ لے کر آئے تھے, اس نے ان چند لوگوں نے یہاں مان کیا, ایک ایس پی اور ڈی سی لاتے تھے, باقی سارے لوگ یہاں سے ملازم رکھتے تھے, پورے ڈسٹرکٹ کو مینیج کرتے تھے. 4 انچ سے بڑی چھری ہوتی تھی, 6 مہینے جیل بغیر ضمانت ہوتی تھی. 4 انچ سے بڑا چاقو ہوتا تھا یا کلاڑی ہوتی تھی. اچھا, ویپنس بندوق کسی کے پاس نہیں تھی. 4 انچ سے بڑا چاقو, 4 انچ سے زیادہ کلاڑی کا منہ, 6 مہینے جیل بغیر ضمانت, لوگ بند ہو جاتے ہیں. کچھ دانشور سر کلیم کرتے ہیں کہ جی یہ جو گورا راج تھا اس کے وہ آثار ہیں. آپ نے سر ایک اچھا اس کے اوپر روشنی ڈالی کہ جو مغل دور رہا ہے, قلعوں کا دور, اس کے آثار ہیں. اور وہ دانشور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پروٹوکولز ہوتے ہیں سی ایس آفیسرز کے, بیوروکریٹس کے, کہ ہر کمرے میں الگ الگ ملازم ہیں, دیٹ از کاز آف دا گورا کلچر, اور یہ کبھی نہیں ختم ہو سکتا. دیکھیں جو ہمارا کلچر تھا, ایسٹرن کلچر, وہ تو ہم نے ضائع کیا. ریلیجن کا رگڑا بھی ہم نے نکالا. جو گورے کا کلچر تھا, برطانیہ کا کلچر, آکسفورڈ کا کلچر, اس کو بے شک جتنا بھی برا ہم کہیں, انہوں نے اس میں سے لاڈ پیدا کیے. انہوں نے اس میں سے جہاں سورج چڑھتا تھا, جہاں سورج ڈوبتا تھا, وہاں تک لوگوں کو فتح کر کے, غلام بنا کے, وہاں سے ریسورسز لوٹ کے, ان کو ڈیولپ کر کے اس کا نظام جو بچایا, ان کو سلوٹ کرنا پڑے گا. بے شک ہمارے اوپر انہوں نے حکومت کی, ہماری کمزوریوں سے کی. ہمیں چھوڑ کے ان کی مجبوری تھی, سیکنڈ ورلڈ وار میں وہ مینیج نہ کر سکے, چھوڑ کے چلے گئے. ہماری گڈ لک تھی. اس گڈ لک کے بعد ہم نے اب کون سا شکرانہ ادا کیا اور کون سا اس خطے کا قدر کیا ہے. اپنے بچوں کے لیے کتنا اچھا نظام بچایا ہے جو ہم چاہ سکتے تھے. یہ سارا ہمارے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ ہم اس کا کیا کرنا چاہتے ہیں. لاسٹ 2-3 جنریشن سر جو پاور میں بھی تھیں اور وداؤٹ پاور, وہ ایک غفلت کا شکار نہیں, جو کہ آج ہم دیکھتے ہیں, جس کا اثر یہ ہوا کہ 5 گنا انفلیشن ریٹ بڑھ گیا ہے. جو چیز آج سے 15-20 سال پہلے اٹ واز اونلی ورتھ 10-20 روپیز, دیز ڈیز اٹس 200 روپیز. تو سر یہ کدھر تک آپ دیکھتا لائک ہاؤ فار اٹ کین گو, کتنی دور تک یہ جائے گا؟ دیکھیں, غریب ہونے کے, کنگال ہونے کے 2 طریقے اور خوشحال ہونے کے 2 طریقے. کنگال ہونے کے 2 طریقے بڑے اچھے ہیں کہ جو کچھ آپ کی جیب میں ہے نا, اسے کنجر نچا دیں یا اسے اسراف کر دیں, اور جا کے لیٹ رہے ہیں اور جا کہیں جاؤ میں نے کام نہیں کرنا. خوشحال ہونے کے 2 طریقے, اسراف بند کریں, کرپشن بند کریں, اور آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں ان کو سنبھال کے ان کے ساتھ محنت اور ایمانداری کا اور رزق حلال کا کلچر بچھا دیں. Like you should manage whatever you have. آپ کے پاس سب کچھ ہے. آپ کے پاس 2 گیٹ وے ٹو سینٹرل ایشیا کراچی کو ادر, 2 وائٹ گولڈ کاٹن اینڈ رائس, میٹھے اور بہتے پانی, $75 ارب کا پانی سمندر میں ہر سال ہم پھینکتے ہیں. جھگڑے ہو رہے ہیں جو اس کی نہر نہیں بنانی, $75 ارب کا پانی ہم سمندر میں ہر سال پھینک دیتے ہیں. سینڈک سے ہمیں $10 ارب سالانہ آرام سے آمدن ہو سکتی ہے فار فردر 50 to 100 years. سر وہی پانی اگر عرب کو بیچا جائے تو کیا ہی ریونیو جنریٹ کول سے, کول اکانومی ہماری 187 ارب ٹن, تھار میں 320 ارب ٹن, پنجاب میں 640 ارب ٹن, بلوچستان میں. کول اکانومی ہماری بہت رچ ہے, جس میں سے ہم بہت زیادہ ارن کر سکتے ہیں, آگے جا سکتے ہیں. اس کے بعد ماربلز ہیں, ٹائٹینیم ہے, پلاٹینیم ہے, آئل ہیں, گیس ہیں, ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے. ساری گفتگو سر آپ نے جو فرمائی جو کی, اس میں ایک سم ہاؤ آپ کو ایک عجیب سی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. تو سر
یوتھ بھی آج کل کی ڈس اپوائنٹ ہے. ہم نے لاسٹ ایئر 2023 میں سیکنڈ لاسٹ ایئر ایک فگر دیکھا کہ آلموسٹ 1.5 ملین اسٹوڈنٹس کریم تھی جو ملک کی, ڈاکٹرز, انجینئرز اینڈ آل, دے وینٹ ٹو فارن کنٹریز. کیا سمجھتے ہیں سر ان کا کیا فیوچر ہے ادھر, اور کیا وہ ملک میں واپس آئیں گے؟ وہ ڈیفینیٹلی واپس آئیں گے, کہ ان کا کہیں بھی کوئی فیوچر نہیں ہے. یا تو وہ ڈبے میں ڈال کے ان کی لاش یہاں بھیجیں گے, اور پھر جائیں گے تو وہاں ان کا ریلیجن نام کی کوئی چیز جاتے ہی بہت مقدر والوں کی رہتی, باقی کی ضائع ہو جاتی ہے. پھر شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ شریعت کہہ رہی ہے کہ مسلم کنٹری کا بچہ غیر مسلم کنٹری میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا سکتا ہے, کام سیکھنے کے لیے جا سکتا ہے, مزدوری کرنے کے لیے نہ جائے تو بہتر ہے. اگر جانا ہے تو ہر 3 مہینے بعد 2.5 مہینے بعد اس نے گھر آ کے رہنا ہے, پھر رہے گا تو پھر جائے گا. تو کون سا بندہ ہے جو 2.5 مہینے بعد امریکہ سے اور کینیڈا سے اور یورپ سے اور آ رہا ہے اور جا رہا ہے؟ کوئی نہیں آ رہا. بچیاں بچے بیویاں یہاں گھوم رہی ہیں, روڈوں کے اوپر گھوم رہی ہیں, گلیوں میں گھوم رہی ہیں, رل رہی ہیں, اور باہر جا کے بچے یہاں سے چھلانگ مار کے جاتے ہیں. جا کے وہاں پر سب سے پہلے تو غیر مسلم سے شادی کرتے ہیں, اور زیادہ تر تو اس کو مسلم بھی نہیں بناتے, ایسے ہی کر لیتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں جی وہ نہیں کھانا, حرام گوشت نہیں کھانا, حرام گوشت نہیں کھانا, پرہیز کر کے کھیر پہ وہ جب سینی سے بغیر نکاح کے یا نکاح کے وہ رہتے ہیں, کیا اس میں پھر اس کے بعد پھر والدین کیا پیچھے انتظار کرتے ہیں, میرے بیٹے دے یا اللہ میری بیٹی دی بچے دی اتنے شادی ہو جائے, پھر اس کو گھر میں کاغذ نہیں ملتے. پھر اس کے بعد جناب وہ مسیتاں میں گھروں میں بہ کے تصویر ہو دیں, یا اللہ میرے پتر سے کاغذ بن جائے. ٹھیک ہے, کاغذ بننے سے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 10 سال, 12 سال, آدھے بال جڑ جاتے ہیں, آدھے سفید ہو جاتے ہیں. پھر والدین کئی کے قبروں میں چلے جاتے ہیں, کئی کے زندہ رہتے ہیں, انتظار میں بوڑھے ہو جاتے ہیں. پھر وہ بچے کسی کے آتے ہیں, کسی کے نہیں آتے ہیں. یہ ایک بحث, لمبی بحث ہے جو ہمیں نیگیٹیوٹی کی طرف, غیر شرعی اقدام کی طرف لے کے جا رہی ہے. بے شک وہ ہمارے محسن ہیں, وہ باہر سے پیسے کما کے لاتے ہیں, میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں. آخری ہمارے پاس بچے بھی وہی ہیں, لیکن وہ جو اصل چیپٹر ہے نا ویلیو ایڈیشن کا اور رسپیکٹ کا اور آنر کا, اس سے باہر نکل کے ہم جا رہے ہیں, پوری نیشن کو نکال رہے ہیں, بچے بھی ضائع کر رہے ہیں. اور ہمیں یہ نہیں پتہ نہیں کہ سب پاکستان کے پاس مین ریسورسز گنے, ان کو سب کو چھوڑ دیں. ایک بات ہوتی ہے, سب سے قیمتی ریسورس ہے نسل آدم کا قدم, جو 25 کروڑ لوگ ہمارے پاس موجود ہیں, لائق ہیں, مضبوط ہیں, قد والے ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں. ان کو ہلکی پھلکی ٹریننگ دے کے اسی ملک کے اندر آپ ٹھہرا کے بہت بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں. یہی بچے بغیر سیکھے ہوئے مڈل ایسٹ میں جا رہے ہیں, ہم سے 10,000 روپے تنخواہ زیادہ لے رہے ہیں, اور وہاں سیکھے بچے بڑے پڑے ہوئے ہیں, وہاں سے لائیں. یہاں ملکوں کو پروجیکٹ شروع کریں, یار پانی کا شروع کریں, یار مٹی کا شروع کریں, یار اس کا ایگریکلچر کا شروع کریں, کولے کا شروع کریں, سونا چاندی کا شروع کریں. آپ کوئی پروجیکٹ ملک میں, آپ کو کوئی پروجیکٹ ہے ہی نہیں جو نیا چل رہا ہو. اور جب پاکستان آپ منگلا تربیلا کے بعد پاکستان اسٹیل مل بنی, اس کے بعد کوئی پروجیکٹ آج تک آیا نہیں کہ لوگ اس سے کام کو سیکھیں. میگا پروجیکٹ جب چلیں گے, لوگ سیکھیں گے, پھر ان کے بعد تعلیم کے بعد پریکٹیکل تعلیم ان کو حاصل ہوگی, پھر وہ قیمتی ایسٹ بنیں گے. $10 آرگنائزیشن ملک کو پھر سہارا دیں گے. پھر باہر بھی جائیں گے تو ویلیو ایڈیشن کے ساتھ پیسے کما کے لائیں گے, آپ کی ریسپیکٹ بڑھے گی. سر گجرات کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, گجرات چیمبر آف کامرس کافی پاپولر ہے, ہر بزنس مین وہاں بیٹھتا ہے. کتنا آپ سیٹسفائڈ ہیں ان کی پرفارمنس سے, اور کیا سجیشن ان کو دیں گے؟ میں تو امجد صاحب کو اور حاجی ناصر صاحب کو دونوں کو دو سلام کروں گا, جنہوں نے چیمبر کے لوگوں کو گوڈے کے نیچے بڑے اچھے طریقے سے رکھا ہوا ہے. اور ہمارے بھی پیسے سالانہ فیس جاتی ہے, ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے کہ اتنی. امجد صاحب کم از کم صنعت کار ہیں اچھے لیول کے, ان کو سوچنا چاہیے کہ کس کلچر کا پارٹ بن کے وہ اس کو لگاتار دبائے جا رہے ہیں. صنعت کار بیچارے اتنے معصوم ہیں, اتنے بے بس ہیں, ان کو اپنے حقوق کا ہی پتہ نہیں ہے کہ کبھی اس کا بیٹا صدر بنا رہے ہیں, کبھی اس کا بیٹا صدر بنا رہے ہیں, کبھی اس کا بھتیجا صدر بنا رہے ہیں. وہاں کیا وہی مغلوں کی وہی اسٹائل چل رہا ہے, مغلیوں کا قلعہ بڑا وہ چیمبر کو بنا دیا, موج کر رہے ہیں وہ سارے لوگ. اور اتنے لوگوں کا فنڈ ہے, اتنے لوگوں کا ریونیو ہے, کوئی مجھے تو آؤٹ کلاس وہاں پہ سے آمدن نظر نہیں آئی جو چیمبر کا کلچر ہی بن جائے. اس میں سے ایک گروپ جو ہمارا فرینڈس گروپ تھا, اس کے پہلے الیکشن میں 3 پیچھے کریں تو زیادہ ووٹ مارے تھے, ٹھیک ہے. اور مکمل طور پہ انہوں نے چھوٹا بیچاروں نے اپنی عزت نفس کو سنبھالنے کے لیے چھوٹا چیمبر جا کے بنا لیا. یہ بھی ان کے اوپر سوالیہ نشان ہے
کہ چھوٹا چیمبر تیسرا حصہ لوگوں کو وہاں سے ایکسپیل کیا ایک جعلی الائنس کی وجہ سے. وہ جو امجد صاحب نے اس کا ساتھ دیا، امجد صاحب نے کاروباری لوگوں کے ساتھ زیادتی کی. حاجی ناصر بذات خود کوئی ریمارکیبل انڈسٹریلسٹ نہیں ہے، نہ اس کی اتنی ویژنل اپروچ ہے کہ سنت کو سمجھتا ہو زیادہ. ٹھیک ہے، دونوں اچھے ہیں، اس کو چلا رہے ہیں، لیکن اس کو بہتر طرح سے چلائیں. ہمیں بھی خوشی ہو کہ چلو ٹھیک ہے نا، دونوں نے ٹیک اوور کر لیا ہے، تو جو جن لوگوں کے پیسے ہیں ان کا حق تو ادا کریں نا کم از کم. یہ نہیں کہ صرف وہاں پر صدارتیں نوازنے کے لیے وہ انہوں نے الائنس کیا ہوا ہے. انہوں نے ملک کو ترقی دینے کے لیے، گجرات کو ترقی دینے کے لیے، نئے چیمبر کو لانچ کرنے کے لیے اسپیس تو ہے نہیں ہے. پرانا چیمبر جو ہمارا ہے وہ 2 مربع 3 مربع کی زمین ہے اس کی، تو اس میں چھوٹے چھوٹے پلاٹ ہیں. میں تو پہلی تاریخ کو روزے سے پہلا روزہ لے آ کے رکھا، چائنا سے ہو گئے ہیں 8ویں دفعہ. تو ان کے کتنے اچھے انڈسٹریل اسٹیٹ ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کتنے بڑے بڑے اسٹیٹ ہیں یہ بھی نہیں سوچ سکتے، کتنے خوبصورت بنے ہوئے ہیں. اور 6 ٹریک روڈیں ہیں، ان میں درمیان میں پھول ہیں، پھر 3 ٹریک ہیں، پھر پھول ہیں، پھر سروس روڈیں ہیں، پھر پھول ہیں، پھر آگے دیواریں ہیں جو کارخانوں کی، پھر بوٹے لگے ہوئے ہیں. شجر کاری ان کی کمال کی ہے، ریلوے ان کی کمال کی ہے، روڈیں ان کی کمال کی ہیں، ان کے ایئرپورٹ ان کے کمال کے ہیں. شجر چائنا نے لائک اپنا چائنا نے جو کام کر دیا نا 40 سال میں جو کام کر دیا ہے، ہر برانڈ کی گاڑی ان کی اپنی ہے. 2% وہاں جاپان نظر آ رہا ہے، ایسے باہر کا ملک یورپ کی گاڑی وہاں نظر ہی نہیں آ رہی، اڑا دی ساری. جاپنیز کاروں سے لے کر ٹرکوں سے لے کر ٹرالے سے لے کر ہوائی جہازوں سے لے کر بحری جہازوں سے لے کر کمال کا کمال کام کر دیا. سر لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، غزہ کی جو سچویشن ہم نے سارا سال دیکھا کہ ظلم کی انتہا ہو گئی، وہ سارا خطہ ہی مٹ کے رہ گیا. پہلے کیوں نہیں یہ جہاد کے نعرے لگے، یہ سو کال جو جہاد اور اظہار یکجہتی اور اب روڈز کے اوپر نکلنا؟ کیا اس کے اندر یہ ہے کہ ہماری طرف ہی نہ آ جائیں، یہ ڈر ہے لوگوں میں، یا اب آ کے انہوں نے ایک فارمیلٹی پوری کر دیں؟ کیا ہے یہ؟ دیکھیں جس میں جبر کا نظام وہاں پر وضع کیا ہوا ہے، جس میں اسرائیل ہے اور امریکہ ہے، اور امریکہ کے اتحادی ہیں نیٹو والے، اور یہ نیٹو والے افغانستان میں بھی اسی طرح ہی گئے تھے، اسی طرح ہی کارپیٹ پمنگن میں کی تھی وہاں پر جا کے، اور وہاں پر اپنے اوزار بھی چھوڑ کر بھاگ آئے. ٹھیک ہے نا. ابھی ان کے ہمسائے میں اسرائیل کی آبادی 80 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے، اور وہ سارے ایسے لوگ ہیں جو لڑنے والے نہیں ہیں، اوپر سے ہی بم گرانے والے ہیں. جب گراؤنڈ پہ ان لوگوں نے آنا ہے نا، جیسے طالبان کے پاس امریکن گراؤنڈ پہ اترے تھے تو انہوں نے طالبان نے مٹھائیاں باندھی تھی کہ آپ پنجے میں پنجہ پڑے گا. اسرائیل اور امریکہ کب تک اوپر سے بم کراتے رہیں گے؟ 80 لاکھ کو بچانے کے لیے اور مڈل ایسٹ کے ریسورسز لوٹنے کے لیے، ورلڈ کے ریسورسز لوٹنے کے لیے ایک میسیج دینا چاہتے ہیں، ہم سپر طاقت ہیں، ہم اپنی سپریمیسی برقرار رکھنا چاہتے ہیں. وہ برقرار نہیں رہے گی، اس لیے کہ جب بھی کوئی ظلم کرتا ہے نا، جبر کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ کا نظام متحرک ہوتا ہے. اور نیچے 35 کروڑ مسلم کنٹریز ہیں، سارے بغیرت نہیں ہیں. اس کے علاوہ ایران ہے، اس کے علاوہ پاکستان ہے، اس کے علاوہ اور بہت سے مسلم کنٹریز ہیں. آج تیسرا حصہ کائنات کی آبادی مسلم کنٹریز کی ہے، اور ریسورسز والے لوگ بھی ہیں. اب جب جہاد کا کلچر وہاں شروع ہوگا نا، تو وہ عربی جن کو پنجابیوں کو تو پنجابی میں کلام پاک پڑھ کے سنانا پڑتا ہے نا، ان کو ایسی سمجھ آتی ہے جیسے پنجابی میں یا جیسی لوکل زبان میں ان کو سمجھ آتی ہے. وہ جات کو سمجھتے ہیں تو کلام پاک میں 484 مرتبہ جات کا ذکر ہے. یا چاروں طرف سے مجاہدین جائیں گے نا، 80 لاکھ کو گھروں میں چھپنا مشکل ہو جائے گا. کوئی آئرن ڈوم ان کو نہیں بچا سکے گا، کوئی ایئر فورس ان کو نہیں بچا سکے گی، کوئی یو ایس سے ان کو آگے نہیں تحفظ کر سکے گا، کوئی یورپ آگے نہیں کر سکے گا. یہ گریٹر اسرائیل ہم بنانے جا رہے ہیں، اس میں کیا کتنا کوشاں ہے سر واقعی ہونے جا رہا ہے؟ وہ کبھی نہیں بنے گا. گریٹر اسرائیل کبھی نہیں بنے گا. اسرائیل کے پاس تو آبادی کچھ بھاگ گئی وہاں سے، کچھ مر گئی ہے، کچھ اوپر سے گولے پھینک کے زندہ اپنے آپ کو رکھنا چاہ رہے ہیں. اور آنے والے دنوں میں جب مجاہدین کے جتھے چاروں طرف سے جائیں گے نا، ان کو تو چپل کباب بنائیں گے، ان کو وہاں سے ان کا ٹھہرنا وہاں ممکن ہو جائے گا. جتنا ظلم انہوں نے وہ کر دیا ہے نا، معصوم بچوں پہ، عورتوں پہ، بزرگوں پہ، بے گناہ بے کس لوگوں کے اوپر، جن کو بھوک افلاس ہے، پانی تک بھی نہیں جن کو مل رہا، روٹی تک بھی نہیں مل رہی، اوپر گولے پہ سائے جا رہے ہیں، یہاں سے نکل جاؤ. وہ
عرصہ دراز سے ان کی جو مٹی ہے ان کا وہ گھر ہے، وہ کہاں سے نکل کے چلے جائیں؟ ایون کہ یہی لوگ پناہ دینے والے تھے انہیں، ایک وقت تھا کہ پناہ دی گئی تھی اسرائیلیوں کو، اور وہی ہے اسرائیل کو ایک پیکج کے تحت اس کو ایک کنٹری ڈیولپ کیا گیا تھا، ان کو اکٹھے کر کے پورے دنیا سے، ان کے لیے سیکنڈ ورلڈ وار میں جب اسپیس بنی تو ان کو اسپیس بنا کے دی، اور یہ ان کے لیے یہاں ان کی اپنی اسپیس نہیں تھی، یہاں دوسرے ملکوں سے کاٹا پیٹی کر کے نکال کے دی۔ جب نکال کے اس اسپیس میں اس کو بٹھا دیا تو چاروں طرف سے پھر وہی تھے، چاروں طرف سے مسلمان تھے، اور وہ بھی کئی جب باقی یہاں گئے تھے جرمن نے بہت مارے تھے، مار مار کے اس نے ساتھ پیغام بھی دیا تھا کہ میں نے بہت سارے مارے ہیں، کچھ چھوڑے ہیں، اس لیے چھوڑے ہیں کہ جا کے لوگ ان سے سلوک کریں تو بتائیں کہ یہ اچھے تھے کہ برے تھے۔ آخر میں سر ہم نے یوتھ کے لیے کوئی پیغام دیا؟ یوتھ کے لیے یہی پیغام ہے کہ اس ملک میں ٹھہر جائے، اس ملک سے فرار اختیار نہ کرے۔ یوتھ کے اختیار میں کاغذ ہے، پینسل ہے، کالے بال ہیں، جوانی ہے، اور خوبصورت اور قیمتی اور مہنگا ملک ہے۔ اس میں ٹھہر کے اس ملک میں ہیرو بننا اور غربت کی لائنوں کو توڑنا اور اس ملک میں خوشحال ہونا، عزت سے رہنا، اس چیپٹر کو پڑھیں اور سیکھیں۔ میں بذات خود 8ویں تک ساری فیس معاف تھی، میٹرک تک آدھی معافی ہے، ٹیچر جیب سے دیتے تھے، میں نے یہ غربت کی لکیریں توڑ کر یہ سارا سفر کیا ہے۔ بالکل سر، میں کہتا ہوں بڑی آسانی سے ممکن ہے، کہ ملک بڑا اچھا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ لوگ نہ محنت کرتے ہیں نہ ایمانداری کرتے ہیں۔ محنت کو ریاضت تک اور ایمانداری کو مین تک بڑھائیں، 2 ڈگریاں آپ نے کرنی ہیں۔ تیسرا کام اللہ نے پھر سارا آپ کا خود کرنا ہے۔ اگر اس کو بڑھائیں ریاضت تک، امین تک، اپنے آپ کو اپنی شناخت بنائیں، اس مٹی پہ ٹھہر جائیں۔ اس مٹی کے اندر پوٹینشیل بہت آئی ہے، یہاں کے بندے لوگ بہت کمال کے ہیں، بہترین ملک ہے ترقی کرنے کے لیے۔ کلیم کرتے ہیں سر معاوضہ نہیں دیا جاتا اس طرح سے ان کی قابلیت کا، یہ کچھ نہیں دیا جائے گا۔ جب فرسٹ ریزرو دین ڈیزائر، اپنی قابلیت پیدا کریں گے تو اس مٹی میں آپ کو وہ پیسے ملیں گے جو باہر سے جا کے ملتے ہیں۔ ایسے کیوں نہیں ملیں گے؟ مجھے آج بھی اچھا کاریگر نہیں ملتا، تو اچھا سریہ باندھنے والا نہیں ملتا، اچھا مستری نہیں مل رہا۔ یہ سارے لوگ اس ملک میں ہیں اور اچھے خاصی ٹھیک ٹھاک وہ دیہڑیاں کما رہے ہیں۔ مستری 2000 سے کم، 2-2500 سے کم مستری کی دیہڑی نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ تو مڈل ایسٹ میں جائے گا تو یہی پیسے لے گا، اس کو منافع یہ ملے گا، بچے رول جائیں گے اس کے۔ اگر یہاں رہے گا تو یہاں اس کو کام ملے گا۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ پاکستان کی جتنی ڈیولپمنٹ ہم نے کی ہے، اس میں جتنے بلدیات ہیں یا جتنے گورنمنٹ کے ادارے ہیں، ان کی انوالومنٹ اتنی پور ہے کہ اینٹیں بھی لگی، سریا بھی لگا، سیمنٹ بھی لگا، مزدور بھی لگا، لیکن کوئی سیدھی ٹانگ کی بلڈنگ نہیں بنی ہوئی ہے۔ ایسے اسپریڈ کنسٹرکشن ہے، نان ڈسپلن ڈیولپمنٹ ساری ہوتی جا رہی ہے۔ ادارے ہمت کریں۔ اور ابھی گجرات کے سینٹر میں جائیں تو آپ کو ایسا جنک نظر آئے گا کہ چھوٹی چھوٹی گلیاں، ٹیڑھی میڑھی گلیاں ہیں۔ وکیلوں کے اس میں چلے جاؤ تو وہ بھی ٹیڑھی میڑھی گلیاں، اونچا نہیں چلا۔ یہ کیا بنایا ہم نے؟ سیلف ڈرین پہ آپ کو پانی نہیں نکل رہا ہے، ادارے سارے زور لگا رہے ہیں۔ ایک بندہ آتا ہے وہ پیسے دے کے کرپشن کر کے چلا جاتا ہے، اس میں بھی نکلتا ہے، اگلے دور میں نہیں نکلتا، اس سے اگلے دور میں بھی۔ کیا مغلوں سے لے کر، انگریزوں سے لے کر آج تک گجرات کا پانی نہیں نکلا؟ یہی کام ہم نے کرنا ہے، اور کوئی کام نہیں ہمارے اوپر کہ جی پانی نہیں نکل رہا، گلیوں میں 4-4 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے۔ اتنا بڑا سوالیہ نشان ہے۔ بالکل اس کو سارے اداروں کو مل کے چیلنج کے طور پہ حل کرنا چاہیے۔ درمیان میں تو پیالہ ہے، اس کے پانی نکالنا ہے تو آپ کو یا پمپنگ کرنے کی پڑے گی، یا اس کو یا نیچے سوک کرنا پڑے گا، یا ڈرین آف کرنا پڑے گا لائنوں کے ذریعے۔ سارا شہر اس کے یہ ایک مینیجریل سلوشن ہوتا ہے، ایک انجینئرنگ سلوشن ہوتا ہے۔ دونوں کو پیرلل کریں گے تو پھر آپ کا حل ہوگا۔ جیسے ایک سیاستدان آتا ہے تو ادھر لگاتا ہے، دوسرا آتا ہے ادھر لگاتا ہے، سیاستدان اس کو پانی کو نہیں نکال سکتے۔ میں تو کہتا ہوں جتنے ہمارے پاس ڈپٹی کمشنر ہیں یا جتنے ہائی لیول کے آفیسرز ہیں جو ڈیولپمنٹ سے متعلقہ ہیں، ان کو یہاں سے گورنمنٹ پیسے دے، کرایہ دے کے ان کو چائنا بھیجے، جا کے وہاں سے دیکھ کے آ کے دیکھ کریں۔ ان کو شرم آئے گی کہ ہمارے علاقے میں کیا ہو رہا ہے۔ کچھ تو بہتر کر سکتے ہیں، کچھ تو بہتر کر سکتے ہیں۔ اب تو دیکھیں جدید دور آ گیا۔ بالکل، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آپ کو پوری ایڈوائس دے رہی ہے۔ بہت شکریہ سر۔ ناظرین، میرے ساتھ جناب الحاج محمد افضل گوندل صاحب موجود تھے۔ بہت انتہائی خوبصورت گفتگو اور میسیجز کی بھرمار ہے اس کے اندر، یوتھ کے لیے بھی، بیوروکریسی کے لیے بھی، پولیٹکس کے لیے بھی۔ ایک ایسا بزنس مین جو کہ احساس کے ساتھ چل رہا ہے،
اس ایک پیٹریوٹزم کا جذبہ لے کے، محب وطنی کا جذبہ لے کے، ایسے لوگ بہت کم رہ گئے، یہ ایک المیہ ہے، لیکن ہر بندہ جو ہے اس کو ایسا سوچنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ محمد اسد شاہد کو اجازت دیں، کیمرہ مین حاجی جان کے ساتھ دیکھتے رہیے پاک نیوز، پاکستان زندہ باد۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاک نیوز، پاکستان کی آواز۔